الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. نماز قائم کرے سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے، اور صبح کا قرآن پڑھنا بھی کیا خوب قرآن پڑھنا ہے. اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ حکم دیا کہ حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی، کہ درمیانی نمازوں کی حفاظت کرو. اب درمیانی نمازوں کی حفاظت کون سی تھی؟ کل جمعہ کے خطبے میں بات آئی تھی کہ عصر اور فجر، طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے. اس کے بے شمار فوائد ہیں جو چند خطبات یا ایک خطبات میں بیان نہیں کیے جا سکتے ہیں. ایک مسئلہ جو سر عام سر دست بہت زور شور سے معاشرے میں عام ہے، جادو کا، کہ جادو جن بھوت ان سب چیزوں سے امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ بہت زیادہ پریشان. اور اکثر لوگ کیا خیال رکھتے ہیں کہ اس نے ہم پر جادو کر دیا، اس نے ہمارے سے دشمنی نکال لیا وغیرہ وغیرہ. لیکن اس میں ایک چیز سمجھنا ضروری ہے کہ اکثر جادو کے ہو جانے کی وجہ ہم خود ہیں. ہم خود وجہ ہے اور ہم دوسرے کو بلیم کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ فجر چھوڑ دے. جو آدمی فجر چھوڑ دیتا ہے اس پر جادو، نظر بد، اس کا قوی امکان ہو سکتا ہے، کیونکہ حدیث میں صاف الفاظ ہے کہ جب آدمی رات میں سوتا ہے تو شیطان اس کی گتھی پر 3 گرے باندھ دیتا ہے، اور جب وہ فجر میں اٹھ جاتا ہے تو ایک ایک کر کے وہ سب کھلتے جاتی ہے. اور اگر نہیں اٹھا تو بندی رہتی. اب اس نے 1 فجر مس کیا، اس نے 2 فجر مس کیا، اس نے 3 فجر مس کیا، اس نے 4 فجر مس کیا، وہ گتھیاں بنی رہی ہیں. وہ شیطان کے اثر، شیطان کے چنگل میں خود اپنے عمل سے مبتلا ہو رہا ہے، اور سمجھ کس کو رہا ہے کہ میرا کوئی دشمن ہے، جبکہ وہ خود اپنا دشمن ہے. تو آدمی کو کیا چاہیے، کیا کرنا؟ کہ وہ فجر کا خاص طور سے اہتمام، تمام نمازوں میں جتنی نمازیں ہیں سب سے اہم نماز کون سی ہے؟ فجر. یہ ہم کو اپنے بچوں کو تعلیم دینا ہے. یعنی ہم خود سوچے کہ اگر ہم جس بستر پہ سوتے ہیں اس بستر پر اگر بچہ پیشاب کر دے، آپ وہاں سوئیں گے؟ اور اگر وہ بچہ آپ کے آنکھ پر پیشاب کر دے، آپ سوئیں گے؟ اگر وہ بچہ آپ کے کان میں پیشاب کر دے، پسند کریں گے؟ نہیں. لیکن فجر میں سونے والے کے کان میں شیطان پیشاب کر کے جاتا ہے اور وہ اسے قبول ہے. اس سے کیا مسئلہ پتا چلا؟ اس سے ایک مسئلہ یہ پتا چلا کہ اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر یقین نہیں ہے کہ فجر میں سوئے ہوئے آدمی کے کان میں شیطان پیشاب کر کے جاتا ہے. اسے یقین نہیں ہے. اگر اسے یقین ہوتا تو وہ اگر کسی مجبوری میں بھی ہوتا، بیمار ہوتا، لاغر ہوتا، بستر سے اٹھ نہیں پاتا، تو بھی بستر پہ اٹھ کر بیٹھ جاتا، یہ خوف سے کہ شیطان میرے کان میں پیشاب کر کے نہ جائے. اب بھلا بتائیں، شیطان کان میں پیشاب کر کے جائے گا تو پھر آدمی کانوں سے کیا چیزیں سنے گا؟ اچھی باتیں سنے گا؟ وہ ساری برائیاں ہی سنے گا، وہ غیبتیں ہی سنے گا، اس سے تکلیف دہ باتیں سننے کو ہی ملے گی. تو یہ کتنی خطرناک بات ہے امت مسلمہ کے لیے. یہ 1-2 لوگوں کا کام نہیں بلکہ امت مسلمہ کی اکثریت اس میں انوالو ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں اگر جادو جن بھوت ان سے بچنا ہے، اپنے اہل و عیال کو بچانا ہے، تو خود بھی فجر میں اٹھنا ہے اور ان کو بھی اٹھانا ہے. شیطان گتھی سب کے اس پہ مارتا ہے نا، کہ سب اپنے اس پہ مارے گا، بیوی کے بھی مارے گا، بچے کے بھی مارے گا، شوہر کے بھی مارے گا، اماں ابا کے بھی مارے گا، بہن بھائی کے بھی مارے گا. تو ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ ہم خود جاگیں، اپنے اہل و عیال کو جگائیں، اور فجر کا ایسا ماحول بنائے محترم حاضرین کہ مسجد میں ایسا لگ جائے جیسے میلہ ہو. یہاں مدرسہ لگتا ہے، آپ میں سے بعض لوگوں کے بچے یہاں پڑھتے ہیں اور وہ خوب جانتے ہیں. چند بچے ہوتے ہیں 8-10، سناٹا ہوتا ہے. بچوں کا بھی ایسے میں دل نہیں لگتا.
بچوں کو کمپنی دینے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ والدین اگر اس مسجد میں آئے، ضروری نہیں کہ آپ مدرسہ پڑھو، آپ ذکر و اذکار کر کے ادھر بھی بیٹھ سکتے ہیں. ایک آدمی مسئلہ آ جائے کہ اگر ہم مسجد میں فجر میں ہیں اور نماز پڑھ چکے ہیں تو کیا ہم آپس میں باتیں کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ فجر کی نماز پڑھتے وہیں بیٹھے رہتے. کب تک بیٹھتے؟ چاشت کی نماز تک، جب تک سورج طلوع نہیں ہوتا. لیکن صحابہ اکرام مسجد میں بیٹھے بیٹھے ایک دوسرے سے گفتگو کرتے اور اپنی جاہلیت کے واقعات سنا کر ہنس دیا کرتے تھے کہ وہ دور جاہلیت میں کیا کیا عمل کرتے تھے. تو وہ واقعات تو سناتے تھے اور کیا کرتے تھے؟ ہنس دیا کرتے تھے. تو پتہ چلا کہ اگر دوران فجر کے بعد بعض لوگ مسجد میں بیٹھتے ہیں اور اس طرح کا کوئی عمل کرتے ہیں تو وہ غلط نہیں ہے، لیکن اس میں کثرت نہیں ہونا چاہیے. اگر ہو جائے دور جاہلیت کے عمل سے ایک بات کیا پتہ چلی؟ اس سے ایک مسئلہ یہ نکل کر آیا کہ کسی کی بے وقوفی پر یا کسی کی جہالت والی حرکت پر ہنس دینا غلط نہیں. صحابہ کرام کس بات پہ ہنستے تھے؟ جہالت والے واقعات کے. ہم ایسا کرتے تو دور جاہلیت. ایک واقعہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے پاس ایسے بیٹھے ہوئے تھے، نیچے آپ اوپر بیٹھے تھے. ہندہ رضی اللہ عنہ آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تم وعدہ کرو اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گی. بہت سارے سوال کیے. ایمان لانے کے بعد شہادتیں لیے، ایمان لائے تو اس میں کچھ وعدے لیے کہ وعدہ کرو کہ تم اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گی. تو بہت حاضر جواب تھی، بہت ذہین تھی. بولے ہم کیا قتل کریں گے، سب کو تو آپ نے قتل کر دی. وہ جواب سن کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنا ہنسے کہ چت لیٹ گئے. تو مسئلہ کیا پتا چلا کہ کسی کی حاضر جوابی پر ہنسنا بھی غلط نہیں ہے، ہنس سکتے ہیں. دور جاہلیت کے واقعات سنا کر ہنس سکتے ہیں. بے وقوفی پر کوئی بے وقوفی والی ایسی شرارت والی حرکت کرے ہنس سکتے ہیں. دین کی کسی بات پر نہیں ہنس سکتے، دین کی کسی بات کا مذاق نہیں اڑا سکتے. تو فجر میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایسا ماحول کریٹ کریں کہ یہ جو سب سے بڑا مسئلہ آج معاشرے میں چلا رہا ہے جادو جن بھوت کا، اس سے سب سے پہلے ہم، ہمارے اہل و عیال، ہمارا معاشرہ سماج محفوظ رہیں اور ہم خود محفوظ رہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں فجر کا اہتمام کرنے اور یہ جن بھوت مصیبت پریشانیوں سے بچنے کی ایک توفیق عطا فرمائے، ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں ایسے عمل کرنے کی ایک توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.